روز رب کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ سرفروش بیٹے ملت کے پاسباں تھے، وہ سرفروش بیٹے ملت کے پاسباں تھے، عرض خدا پہ اپنے ماضی کی داستاں تھے کہ جن کے لہو نے لکھی تاریخ باغپن کی، کہ جن کے لہو نے لکھی تاریخ باغپن کی، وہ مادر وطن کے پرعزم نوجواں تھے۔ جناب صدر، معزز سامعین اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جی ہاں ساتھیوں، یہ وہی آزادی ہے کہ جس کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ آزادی ہم کو یوں ہی پلیٹ میں رکھ کر نہیں مل گئی۔ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کتنے نوجوانوں کا قتل عام کیا گیا، کتنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت کو تاڑ تاڑ کیا گیا، تب کہیں جا کے ہمیں یہ پاکستان کی صورت میں حاصل ہوا۔ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پہ، چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پہ، خود ہی بیچ کے میں کبھی جھک نہیں سکتا۔ مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن، مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا۔ سامعین، دشمن کو پاکستان کا وجود ہضم نہیں ہوتا۔ دشمن نے کس طریقے سے پاکستان کے وجود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یہ صرف آپ کی اور میری صرف سوچ ہے۔ جناب والا، دشمن نے رات کی تاریکی میں میری پیاری سرزمین پیارے پاکستان پر آج کے دن اپنے ناپاک قدم رکھنے کی کوشش کی، مگر دشمن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کس شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالا ہے۔ دشمن یہ سمجھتا تھا کہ رات کی تاریکی میں میرے وطن پر حملہ کر کے ہم کو پسپا کر ڈالے گا۔ ارے کم عقل کو نہیں معلوم تھا کہ میرے وطن کے محافظ راتوں کو اپنی سرحدوں پر جاگ کر یاد ایمانی اور سرفروش شہادت کی تمنا لیے دن اور رات سرحدوں پر باری تعالیٰ سے اپنی شہادت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ شہدان وطن کے حوصلے تھے دیگ کے قابل، شہدان وطن کے حوصلے تھے دیگ کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ جناب والا، دنیا نے دیکھا کہ چونڈا کے مقام پر دشمن کے ٹینکوں کے آگے بم باندھ کر میرے وطن کے بیٹوں نے دشمن کے تباہ ٹینکوں کا قبرستان بنا ڈالا۔ میرے شاہین اڑے اور فضا میں اپنی جہازوں کی آواز کی گھن گرج سے دشمن کا دل دہلا ڈالا اور صرف چند منٹوں میں دشمن کے جہاز زمین بوس کر ڈالے۔ افواج پاکستان نے دشمن کا مقابلہ ہتھیار سے نہیں بلکہ جذبہ ایمانی سے کیا اور اپنے اسلاف کی یاد تازہ کر ڈالی۔ سامعین، دشمن یہ سمجھتا تھا کہ رات کی تاریکی میں میرے وطن پر حملہ کر کے میری زمین کو فتح کرنے کے بعد صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کرے گا، یہ اس کی خام خیالی تھی۔ ارے کم عقل کو نہیں معلوم تھا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ 17 دن تک دشمن بھی آج نہر نہ پار کر پایا اور اپنے زخمی وجود کو لے کے اقوام متحدہ میں اپنی جان کی بھیک مانگنے پہنچ گیا۔ جناب والا، الحمدللہ پاکستان آج ایک ایٹمی ملک ہے۔ دشمن کی ہمت نہیں کہ وہ میرے وطن کی طرف میری آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ چھین لیں گے ہم اس آنکھ سے روشنی، چھین لیں گے ہم اس آنکھ سے روشنی، تیری جانب بڑھے گی جو نامعتبر، جل اٹھیں گے چراغوں کی صورت مگر، جل اٹھیں گے چراغوں کی صورت مگر، تجھ کو رنگے فروغ سحر دیں گے ہم، اے نگاری وطن تو سلامت رہے، مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔